بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج ہم غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالی کے مزار کی زیارت کو حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام، ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی دی، اپنی جان کی، اور انہوں نے وہ عظیم کام کر دکھایا جو رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ اور مثال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموس پر مر مٹنے کا، اپنی جان قربان کرنے کا موقع، ہمت، حوصلہ اور استطاعت دے۔ جی ہم مدار کی طرف چل رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ 4 ساتھی ہیں، ایک بذات خود میں ہوں، اور یہ ایک بھائی عالم صاحب ہیں، اور یہ جو ہمارے ساتھ وہ امجد بھائی ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے اس موقع پر کہ ممتاز حسین قادری شہید نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو ہزارہ کروڑہ رحمتوں سے بھر دے، اور ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے اس کو باعث ثواب، اجر و ثواب اور رحمت کا باعث بنا دیں۔ آج ان کے والد صاحب بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہے اور فخر ہے ہمارے لیے باعث ہے کہ ان کے والد صاحب سے ملاقات ہو گئی، اور یہ اس موقع پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یوں آ جائے، یوں روشنی آ جائے گی، سورج ہے نا جی، یوں یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے یہ۔ اس موقع پہ ہم ان سے بھی عرض کریں گے کہ ہمارے جو قارئین ہیں، ہمارے جو چینل کے جو سبسکرائبر ہیں یا جو بھی دیکھنے والے ہیں، ان کے لیے اگر یہ کوئی پیغام دینا چاہیں تو ضرور ہم ان سے کہیں گے کہ ہمارے لیے 2-4 الفاظ جو مناسب سمجھیں وہ فرمائیں۔ جی، الفاظ تو سب سے پہلا الفاظ تو یہی ہے کہ دیکھ لیں آج الحمدللہ کہ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے، اور خوشی ہو رہی ہے اور ہوتی بھی ہے کہ آج امت مسلمہ، عالم اسلام عاشقان رسول کے سر فخر سے بلند ہیں، جھکے نہیں ہیں۔ بے شک، بے شک، کوئی شک نہیں ہے تو اس میں۔ یہ سب سے بڑی مجھے یہی خوشی ہے کہ یہ تو ہم تو حضور کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے جو سب اپنے بہن بھائیوں سے چھوٹا تھا، لیکن میرے سبھی بیٹے، میرا پورا اہل خانہ، جو کچھ بھی مجھے اللہ نے دیا وہ سب حضور کے اوپر قربان ہو، تب بھی کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے۔ بے شک، فدا کا ابی و امی، ہمارے والدین، ہمارے مال، ہماری دنیا، ہماری ہر چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموس کے لیے قربان ہے۔ تو الحمدللہ آج یہ وہ کہتے ہیں نا، عربی میں کہتے ہیں شکل انسان اور جسم شیطان، یہ ہمارے حکمران اور یہ ہمارے جج صاحبان۔ ہمیں خوف ان سے نہیں، خوف واحد اللہ کریم، ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم، کہ اللہ کے دین اور نبی کی عزت اور ناموس کے اوپر ان کا جو ہے وہ عبور نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، لیکن انگریز کے قانون کے اوپر یہ خوب مہارت بھی رکھتے ہیں اور اسے جانتے بھی ہیں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، پوری امت مسلمہ کو کرتا ہوں، عالم اسلام کو کرتا ہوں، عاشقان رسول کو کرتا ہوں کہ الہی یہ جتنے بھی احباب ہیں آپ سے محبت کرنے والے، حضور کی عزت ناموس سے محبت کرنے والے، مر مٹنے والے عاشقوں سے، الہی ان سب کی خیر و برکت فرما۔ الہی انہیں روز محشر میرے غازی کے ساتھ ان کا ساتھ ہو، اور اسی راستے پہ چلا جس پر میرا غازی چلا۔ الحمدللہ یہ مجھے سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی کراچی سے، جہاں بھی ملک کے ریاست پاکستان کے کسی بھی خطے سے جو بھی عاشقان رسول آ رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کون سا رشتہ ہے ہمارا آپ کے ساتھ؟ یہی وہ رشتہ ہے نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے دلوں میں عشق رسول ہے، حضور کی امت پر یہ اللہ کا احسان بھی ہے اور انعام بھی ہے۔ تو الحمدللہ یہ آج
ہمیں سب سے بڑی یہی خوشی ہے کہ آج دیکھ لیں کہ ایک مرد مجاہد وہ خادم حسین رضوی معذور آدمی ٹانگوں سے معذور جسے پوری دنیا نے آج مانا، یہود نصار نے بھی مانا، انہوں نے بھی مانا، جو نہیں مانتے تھے انہوں نے بھی دونوں ہاتھ کھڑے کر کے مانا کہ ختم نبوت کیا ہے، آپ نے بتایا کہ یہ ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمیشہ واصل جہنم ہوتے رہیں گے میرے بھائی، ہمیں ان سے وہ نہیں ہے ذرا بھی۔ تو الحمدللہ آپ جو ہے حضرت قادی شہید کے بارے میں کوئی واقعہ جو شہادت سے پہلے ان کی اسیری کے درمیان میں یا اسیری کے بعد یا ان کی شہادت کے بعد کا کوئی واقعہ اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو ہمارے لیے یہ باعث ہے۔ دیکھیں جی، ان کی ساری عمر جو 28 سالہ عمر ہے وہ ساری ایک واقعہ ہے، ماشاءاللہ، وہ ساری ایک واقعہ ہے۔ آپ نے 28 سالہ عمر میں آپ پیدائش ہی وقت کے ولی تھے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شیئر کر سکتا ہے آدمی، کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ تو آپ کی ساری عمر جو ہے وہ یہی تھی کہ میری ہر سانس، میرا ہر قدم کسی کے کام آ جائے، کسی کے کام آ جائے۔ آپ کی 13-12 سال کی عمر میں آپ کا نعت سے لکھنا، نعت کا پڑھنا، معراج شریف منانا، یہ آپ کا ایک سلسلہ تھا۔ تو بہت سے ان کے روحانی معاملات ہیں اتنے حضور کہ ہاں آپ کی 5 دفعہ زیارت ہوئی اسیری کے دوران، اسیری کے دوران میں، اسیری کے دوران میں قادی شہید کو 5 دفعہ جو نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مبارکہ ہوئی۔ ماشاءاللہ، اور اس کے بعد اور اتنے آپ کے جو فیض ہیں، جو آپ کے ساتھ جو بھی ملازم ہوتے تھے، آپ کی خدمات کرتے تھے آپ کے سیل کے اندر، ان کا کئی دفعہ کہنا تھا جی کہ ہم 10 سے 12 دن آپ کی خدمت کرتے تھے، ہریائی ہو جاتی تھی۔ تو کیا بتائیں، یہ سب جتنے بھی ہیں آپ کے، جتنے بھی روحانیت کے جو معاملات تھے وہ اتنے تھے کہ ہر جو ساز تھی وہ بھی روحانیت کی نکلی تھی آپ کی۔ آج بھی یہاں پر، کل بھی میرے پاس یہاں پوری انتظامیہ آئی ہوئی تھی، آپ کو سرور کر رہی تھی کہ ہمیں جی بڑا فخر ہے غازی صاحب کے اوپر۔ تو بہت سے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ یہی چاہتے تھے کہ میرا زندگی کا کوئی بھی حصہ ہے، کوئی بھی سانس ہے، وہ کسی کے کام آ جائے۔ تو الحمدللہ یہ مجھے بڑا اس چیز پر فخر ہے، اور الحمدللہ کہ آج ہمارے سر جو ہیں یہ بلند ہیں، جھکے نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، جیسے ویسے تو ہمارے لوگوں کو تو عام طور پہ تو معلوم ہی ہوگا، مگر یہ بتائیں گے کہ غازی صاحب کے کتنے بھائی بہن تھے؟ غازی صاحب کے بہن بھائی تھی، غازی صاحب 11ویں نمبر پہ ہیں۔ آپ کے 5 بھائی باقی ہیں، 6 چھٹے آپ تھے۔ آپ بہنوں سے بھی 4 بہنیں ہیں آپ کی، ایک کا انتقال ہو گیا تھا، 5 بہنیں تھیں اور 6 بھائی تھے۔ آپ سب سے چھوٹے تھے، بہنوں سے بھی چھوٹے تھے، بھائیوں سے بھی چھوٹے تھے۔ تو ان کے بچے کتنے ہیں؟ غازی صاحب کا ایک ہی بچہ تھا، محمد علی رضا قادری۔ اس وقت کتنی عمر کے ہیں یہ؟ اب یہ ان کی عمر 10 سال ہونے والی ہے جی، یہ فروری میں انشاءاللہ تعالیٰ 10 سال پورے ہو جائیں گے۔ اور جس دن آپ نے یہ عمل اللہ نے لیا آپ سے، یہ اسے واصل جہنم کیا سلمان تصیر کو، اس دن آپ کی محمد علی رضا کی، آپ کے دفتے جگر کی عمر 18 دن تھی۔ تو آج ماشاءاللہ یہ 10 سال کے ہونے والے ہیں، دارالمدینہ میں پڑھ رہے ہیں، قرآن حفظ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم دعا گو ہے کہ غازی شہید کے جو بیٹے ہیں ان کو بھی ان کے نقش و قدم پر چلائے، اور ہم سب کو دین کے لیے کٹ مرنے کا حوصلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین پر چلنے کا، ناموس رسالت سے محبت کرنے کا، اور ناموس رسالت کے لیے اپنا تن من دھن ہر چیز داؤ پہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب ہم اندر چلتے ہیں، آپ کو ان کا جو آخری آرام گاہ ہے اس کی زیارت کرواتے ہیں۔ آئیے، بسم اللہ۔
جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ماشاءاللہ سے کافی جو ہے نا اہل ایمان جو ہے مسلمان، اہل مسلمان اور اہل ایمان جو لوگ ہیں انہوں نے اس مزار کو، ان کی مرقد مبارکہ کو جو ہے نا بہت خوبصورت انداز میں جو ہے نا اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے، اس کو سجایا ہے، اس کو مزین کیا ہے، اور یہ صرف اور صرف جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا ثبوت اور نمونہ ہے کہ جو پیغمبر کی محبت میں رہا، جو پیغمبر کے لیے قربان ہوا، تو مسلمان امت مسلمہ اس کی محبت کے لیے، اس کی محبت میں پیش ہے اور آگے۔ یہ دیکھ لیجئے، اس میں یہ جو ہے 1 جنوری 1985 کی پیدائش ہے، اور تاریخ شہادت ہے 2016، جب حکمرانان وقت نے ان کو جو ہے نا ان کے اس مبارک عمل پر ان کو پھانسی دی۔ اب یہ ایک طویل بحث ہے کہ جناب یہ جو ہے انہوں نے جو اس طرح کیا تو اس کا کیا حکم ہے اور کیا ہونا چاہیے، مگر یہ کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کام کے ذریعے سے ناموس رسالت کی محبت میں انہوں نے کام کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو امر کر لیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب فاتحہ پڑھو۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ حدیث ہے، مطلب حدیث نہیں ہے، ایک بات ہے، تفسیر کبیر کا جملہ ہے، من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں فوت ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو اور رحمت کے فرشتوں کے لیے زیارتگاہ بنا دیتا ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ایک اور آیت تفسیر کبیر کا حوالہ ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انتقال کر گیا وہ شہید کے طور پہ فوت ہوا۔ اور یہاں پہ قرآن کریم کی آیت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اور اسے، اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ یہ ہمارے ساتھ بھائی سلمان بھی ہیں جو یہاں پہ فاتح خانے میں مصروف ہیں، یہ ہمارے ساتھ بھائی امجد ہیں۔